مطلب جب آپ محنت کر کے تھوڑا سا آپ ریلیکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے. لیکن آپ محنت ہی نہیں کر رہے یا مشکل میں نہیں پڑ رہے تو آپ ادھر اے سی کے کمرے میں 24 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں تو آپ یہ دیکھنا ڈپریس ہو جائیں گے. اس کا مطلب محنت کریں اور پھر آپ ریلیکس کرنے کے لیے ایسے کوزی چیزیں کریں. مطلب جب آپ کا نیند کا ٹائم ہو اسپیشلی, کہ فار ایگزامپل آپ نے ابھی ریلیکس کرنا ہے, 8 گھنٹے کی نیند ہے اگر تو نیند کرنی ہے تو اس پہ آپ سو جائیں اور اس کے لیے بہتر اچھا انوائرمنٹ بنائیں تاکہ آپ کو اچھی نیند آ جائے. لیکن وہ جو باقی ٹائم ہے اس میں محنت کریں, وہ خوشی سے محنت کریں. تو یہ جب تک ہم ایٹیچیوڈ نہیں بنائیں گے ہم غربت سے نہیں نکل سکتے یا ہم اس فکر سے نہیں نکل سکتے. غریب آدمی ہے نا, کئی دفعہ وہ جب محنت کرتا ہے, جیسے میں نے کہا نا ہارڈ ورک کے اندر اتنا سکون ہے نا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے نزدیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو محنتی لوگ ہیں, جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں, جو مطلب فزیکلی ایفرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں, پاکستان کے معاشرے میں ان لوگوں کو جو وہ محنت کرتے ہیں, جو مزدور جن کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا نیگیٹو نام ان کو دیے ہوئے ہیں, تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں, ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورکر ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہوں گے, بیٹھے رہتے ہیں آفس میں, سب کچھ ہوگا, دنیا کی چیزیں ہوں گی, لیکن ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے نا اس کو نیند بڑی زبردست آتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے. وہ بہت ساری چیزوں سے آپ سے آگے ہوگا, ٹھیک ہے. آپ تو صرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس پیسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے, لیکن اس کے پاس جو زندگی کے مختلف اور چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے. بہتر طریقے سے وہ کھانا اس کو ہضم ہو رہا ہوگا, بہتر طریقے سے اس کو رات کو نیند آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں کچھ پرابلم اس کی اپنی وجہ سے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سفر کر رہا ہوگا کئی چیزوں پہ, لیکن میں ایک محنت کی جو بات کر رہا ہوں جو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ اس کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہم محنتی یا اس کلچر کو ہم ٹھیک نہیں کرتے نا, کیونکہ ہماری آئیڈیل ازم جو ہے نا وہ چینج اس طریقے سے ہو کہ ہم محنت کو خوشی محسوس کریں اور محنت کرنے سے ہماری عزت ہو, اور محنت کرنے کا جو ہمارا جذبہ ہے یا ہمارے پیرنٹس, ہمارے سوسائٹی, ہمارے ٹیچرز ہمیں اس سے متنفر نہ کروائیں کہ آپ نے بڑے ہو کے کچھ نہیں کرنا اور ریلیکس کرنا ہے اور سوتے رہنا ہے اور اب ایسے ہی پیسے آ جائیں گے آپ کے پاس, تو پھر کرنا کیا ہے؟ محنت نہیں کرنی تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے یہ دیکھا ایکسپیریمنٹلی کہ بڑھاپے میں اگر بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ جلدی فوت ہو جاتا ہے, جلدی اس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جوانی میں بھی تو زیادہ ہے کہ جوانی میں اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, ہر چیز دی ہوئی ہے, تو ہم بالکل محنت سے گھبراتے ہیں یا وہ آئیڈیل ہم کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بڑا ناقص عمل ہے. تو اس لیے ایک تو غربت کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ انڈیویجول سطح پہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اکیلے میں کام کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک حد تک اپنے سروائیول کا یا اپنی پاورٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اگر آپ محنت کریں گے, کوئی بھی جو بھی پروفیشن ہے آپ کا, جو بھی کام ہے اس کے اندر محنت کریں گے, جان لگائیں گے, تو اس کا رزلٹ آئے گا, آپ پاورٹی سے نکل جائیں گے. لیکن آپ اور فردر بڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ لوگ چاہیے. کیا چاہیے؟ ٹیم ورک چاہیے. تو وہ بھی کاز جو ہے نا آپ کا, جب تک سیلفش سے نکل کے قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے نہیں ہوگا نا, تو تبھی بھی ٹیم ورک نہیں بنے گا, ٹیم بھی نہیں بنے گی, مشکل سے بنے گی. اگر بن بھی جاتی ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک رزلٹ تو آ جائے, دوسرا نہ آئے. تو ٹیم کے اندر جو سب سے بڑی ہمارے کلچر کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم سیلفش ہیں, رائٹ. دنیا نے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے تو اپنے مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا ہوا ہے. سیلفش ہیں وہ بھی, لیکن قومی طور پہ وہ اکیلے اگٹھے ہیں. ٹیکس بڑے خوشی سے دیں گے, نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں, تو اور بھی جو قومی کاز ہیں ان کے ساتھ وہ اکٹھے ہو جائیں گے, سپورٹ کریں گے. جبکہ ہم اپنے علاوہ کسی مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے. میرے اندر پیٹ میں درد ہے تو میرا مسئلہ ہے, اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی انسان کو اپنا خود ہی سمجھتے ہیں, اپنا آپ ہی سمجھتے ہیں, اور آپ پریشان کم ہوتے ہیں, اور وہ جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں. مثلا ایک راستے میں جا رہے ہیں تو آپ نے گاڑی میں دیکھا کہ کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, نیچے گرا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, تو 2 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے.
انسان تو آپ ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اوہو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اوہو لگ گیا اس کو, آپ بھی جو ہے نا پریشان ہو گئے, رونا شروع کر دیا آپ نے, ہیں تو ایسے پریشانی میں نکل گئے, رائٹ. یہ تو ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہمدردی, اس کو کہتے ہیں سمپتھی, رائٹ. لیکن یہ نیگیٹو چیز ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ پریشان کم ہوں, رائٹ. پریشان سے مراد ہے غمزدہ اپنی فیلنگ پہ اوپر کنٹرول کریں اور آپ جائیں اور اس کا ہیلپ کریں, اور آپ فیل کریں کہ دس از مائی اون پرابلم, ٹھیک ہے. اور جس طرح کسی مسئلے کا حل میں جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھائیں اس کو اور یا آگے پیچھے کریں. تو یہ جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی نہیں تو گڈ ریلیشن شپ نہیں بنیں گے, گڈ ٹیم نہیں بنے گی. آپ ہمدردی تو دکھا رہے ہیں لیکن اپنی ہی فیلنگ کی دکھا رہے ہیں. تو اس کا اگین کلچرل پرابلم ہے ہمارا. کلچرل پرابلم کیا ہے کہ ہمارے بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, بلکہ آپ نے لوفر کا نام سنا ہوا ہے. لوفر کس کو کہتے ہیں؟ لوفر اس کو کہتے ہیں جو دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے, پھرتا ہے, دوستیاں بناتا ہے, ان کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے اور اپنی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس کو لوفر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ نیگیٹو ٹرم میں یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم ڈسکریج کرتے ہیں دوست بنانے میں, کھیلنے میں, کودنے میں, گٹھے مل کے کام کرنے میں, رائٹ. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو اپنے لیے, میری اپنی ذات کے لیے جو میں پرٹیکولر اپنی ذات کے لیے کام کروں گا, کسی کا گلا کونٹوں گا, کسی کا کچھ کروں گا, تو وہ زبردست ہے, وہ اچھا بندہ ہے. اور جو دوسروں کی فکر کرتا ہے وہ نہیں ہے اچھا. یہ شروع سے ہوتا ہے, یعنی اسکول جاتے ہوئے, بچپن میں, پھر سوسائٹی آپ کو یہ سکھاتی ہے. جیسے میں نے آگے بھی ایگزامپل ایک دو دفعہ دی کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے میں یہ ایجوکیشن حاصل کروں, وہ میرا محلہ کم از کم, ٹھیک ہے, یا میرا شہر یا میرا ملک میرے اس, کیونکہ میں نے ایجوکیشن اس لیے حاصل کی ہے کیونکہ میرے جو مسئلے تھے ان کا حل میری اس ایجوکیشن میں تھا, ٹھیک ہے. تو میں جب بڑا ہوا تو میں تھوڑا سا مجھے زیادہ سمجھ آ گئی, تو میں نے ان لوگوں کو ان مسائل سے نکالا جو ان کے مسئلے تھے. بلکہ ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. ہم اس کے اپوزٹ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے پڑھنا ہی شروع کیا تو آپ نے کہا کہ یہ دفع کرو ان کو, آپ نکل کے کسی اور کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چلے گئے, یو کے چلے گئے, امریکہ چلے گئے, دبئی چلے گئے, رائٹ. تو یہ کیا ہے, اس کو ہم کبھی بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, اس کو ہم نے سمجھا نہیں. اس بات کو کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ ہماری جو پرورش سیلفش نیچر کے اوپر ہوئی ہے کہ آپ نے پیسے بنانا ہے, باڑ میں جائے آپ کا معاشرہ, آپ کا محلہ, اور جو مرضی ہو. اب کون تربیت کر رہا ہے آپ کو؟ آہستہ آہستہ سیلفش بنایا جا رہا ہے معاشرے میں. تو اسلام جو ہے نا, اسلام وہ امپیتھی کے اوپر ہی ڈیزائن ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا کیا تھی مثالیں, کہ وہ جو بتاتے ہوتے ہیں کہ جی امتی امتی کرتے رہتے تھے, آخر دم تک جب ان کی فوت ہوئے تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ جبرائیل آیا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا کہ میری امت کا کیا بنے گا پیچھے. بھلے اتنی فکر تھی ان کی. تو وہ جو سزائیں ہیں, فار ایگزامپل جو بہت سارے گناہوں کی سزائیں ملتی ہیں نا, جیسے مطلب اس وقت شروع ہوئی کہ ہاتھ کاٹ دیں چوری کے بدلے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اگر بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی اگر چوری کرے گی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کیا سبق ہے؟ فکر ہے نا. اچھا, فکر میں سزا بھی دی جاتی ہے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ سمپل آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, یہ بھی مدد ہے جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں, لیکن سزا بھی جینوئن طریقے سے, مطلب مجھے فکر ہے آپ کی کہ اگر آپ نے یہ کام یہ غلط کام کیا تو آپ کا نقصان ہے, آپ کا نقصان ہے, میرا تو ہے یا نہیں ہے, آپ کا نقصان ہے اس کے اندر, تو اس لیے میں آپ کو سزا بھی دے دوں. تو وہ جینوئن سزا جو ہے وہ کسی کو بری نہیں لگتی. جیسے کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے نا کہ وہ ایک عورت آئی, تو کوئی زنا کا معاملہ تھا شاید, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو وہ ادھر کھڑے تو انہوں نے منہ ادھر کیا, انہوں نے کہا اس کا دماغ دیکھو, پاگل تو نہیں ہے. تو وہ اس لیے آئی ہوئی تھی کہ کیونکہ جب اس نے سنا کہ جو مجھے سزا ملے گی آگے جا کے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو سزا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ سزا مل جائے اور اگلی معاف ہو جائے. تو یہ کیا تھا؟
ایمپیتھی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ سزا دینی بھی ہے، وہ جب پتہ چل گیا تو سزا دینی ہے، واقعہ ہو گیا تو سزا ہونی ہے. تو سزا کیوں دینی ہے؟ کہ ایمپیتھی کی بیس پہ، کیونکہ اس کا بھلا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کی دوسرے کی فکر نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہم مل کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. صحیح ہے؟ تو جب مل کے کام کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، زیادہ پاور نہیں حاصل کر سکتے، زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، یا سروائیول کے بھی ایشوز جو ہیں وہ پڑ جائیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ کیا ہوا کہ آپ وہ پرنسپل، جیسے میں نے ایمپیتھی کی بات کی کہ دوسروں کی فکر کرنا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے، جو ہماری سوسائٹی میں کلچرلی اس کو نگیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کے فیور میں. یہی کچھ وجہ تھی جو محنتی تھے لوگ، اور پھر ان کے اندر دوسروں کی فکر تھی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم بن جاتی ہے، وہ اکٹھے لوگ ہو جاتے ہیں. اور جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اکٹھے مل کے جب سارے کام کرتے ہیں تو وہ ملک خوشحال ہوتا ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، لینے والے کم ہو جاتے ہیں، خلافت پوری دنیا میں، آدھی دنیا میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جو غلام آدمی ہے وہ اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ سمجھ آ جاتی ہے نا. سمجھ کیا آ جاتی ہے کہ یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کو مینلی بتائی ہیں، کہ اور بھی بہت ساری ہیں لنک کرتی ہیں، لیکن مور امپورٹنٹلی کہ محنت. اور یہ دنیا جو ہے، یہ مطلب آپ اسلامی کی نظر سے بھی دیکھیں نا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، ایک محنت کی جگہ ہے. یہاں پہ سونے کے لیے نہیں انسان آیا. یہاں نہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ مطلب میں ریلیکس کروں گا، موجیں ہوں گی.